شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کے احسان و فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے آج کا روزہ مکمل کر لیا اور آج کی تراویح بھی مکمل کر لی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہماری ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے، آمین. معزز سامعین، 14ویں پارے کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اس پارے کے شروعات میں اللہ رب العالمین نے سورہ نحل نازل فرمائی ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے. کیونکہ ہمارے پاس ایک مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ نورانی مخلوق تھے. حالانکہ یہ بات غلط ہے، عقیدہ تو غلط ہے ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے اس لیے نورانی مخلوق کہا تھا تاکہ ان کا مقام بڑھایا جائے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ نورانی مخلوق فرشتے ہیں اور ان کا مقام انسانوں سے کمتر ہے، برتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ مردوں ہی میں سے بھیجے. الا رجالا نوحی، انسانوں میں بھی مردوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو یہ پہلی دلیل ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے. انسانوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے اونچا اور افضل ترین گروہ نبیوں کا گروہ ہے، لیکن ہے وہ انسان ہی. اور پھر ان جماعت میں، اس پاکیزہ مقدس جماعت میں بھی سب سے بہتر اور سب سے عظیم وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. کہ کیا ان کو اس بات سے تعجب ہوا ہے، ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر ہم نے وحی نازل فرمائی ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اور مومنوں کو وہ خوشخبری دیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انہی میں سے ایک مرد پر ہم نے وحی نازل فرمائی. تو ان کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین کو تو چاہیے تھا کہ اگر نبی کسی کو بناتا تو وہ ہم انسانوں میں سے نہیں بلکہ فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر کے بھیجے. ان کا یہ ماننا تھا. ان کا یہ ماننا اس لیے تھا کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انسان فرشتوں سے بہتر اور افضل ہے. لیکن آج کے مسلمان جن کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے، ان کا بھی عقیدہ اسی طرح کا ہے. تو یہ عقیدہ غلط ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں. ایک اور مقام سورہ یوسف ہے اور آیت نمبر 109 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. کہ ہم نے گاؤں میں، قریوں میں جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں وہ سب مردوں میں سے بھیجے ہیں. انسانوں میں، مردوں میں ہم نے رسول بھیجے ہیں. وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشر تھے. ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 93 اور 94 میں بیان فرمایا ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا. لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرٌ رَسُولًا، میں تو ایک صرف اور صرف انسان نبی ہوں، انسان رسول ہوں. بشر رسولہ، میں ایک انسان ہوں جو کہ رسول بنایا گیا ہوں، یا میں ایک رسول انسان ہوں.
صاف طور سے الفاظ ہیں بشر کے، یعنی انسان کے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 20 میں نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب کھاتے بھی تھے اور بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے۔ یعنی کھانا جو ہے وہ انسانی وصف ہے، فرشتے تو کھاتے نہیں، نورانی مخلوق نہیں کھاتی۔ اور بازار میں گھومنا چلنا پھرنا، انسانوں میں رہنا، یہ بھی انسان کا خاصہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے وہ سب جو ہیں انسان تھے، کیونکہ وہ کھاتے پیتے تھے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء میں آیت نمبر 8 میں بیان فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ ہم نے ان رسولوں، ان نبیوں کو، ان پیغمبروں کو ایسا جسم والا نہیں بنایا جو کھاتے پیتے نہ ہوں، لا یأکلون الطعام، جو کھاتے نہ ہوں، یعنی یہ کھاتے پیتے ہیں۔ ہم نے وہ جسم نہیں بنایا جو نہیں کھاتے۔ وہ کون سا جسم ہے؟ وہ فرشتوں کا ہے کہ جو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے ہیں، اور اسی لیے کھانے پینے کے آداب ہمارے سامنے ہیں۔ اور تمام رسولوں کے بارے میں بھی، اکثر نبیوں کے بارے میں ہمیں یہ باتیں مل جاتی ہیں دلائل کی بنیاد پر کہ وہ کھاتے پیتے تھے۔ انسان کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کھاتا ہے پیتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں بیان فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح فقط ایک انسان ہوں جو تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی کی جاتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی آیتیں مجھ پر نازل ہوتی ہیں، تم پر نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اسی طرح جیسے سارے انبیاء جو ہیں، پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، ویسے ہی ہمارے نبی بھی انسان ہیں۔ لیکن انسانیت میں بات کی جائے تو انسانیت کے سردار ہیں، ان سے بہتر انسانوں میں کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور سید الانبیاء بھی ہیں، یعنی تمام نبیوں اور مرسلین، تمام رسولوں کی بھی سردار ہیں۔ انسانیت کے تو ہیں، لیکن انسانیت میں جو سب سے عظیم گروہ ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، وہ ہے نبیوں کی۔ جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کے کتنے انبیاء آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسولوں کی تعداد 315 ہے، یہ بہت بڑے عظیم ترین انبیاء کرام علیہ السلام۔ یہ اور جیسے مشہور روایت میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر، 1 لاکھ اور کچھ، یہ سارے کے سارے انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہیں انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات جڑے ہوئے تھے جو ہماری زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے تھے، وہ کاروبار کرتے تھے، شادیاں انہوں نے کی، ان کو زخم ہوا تو خون نکلا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، جاگتے تھے، ان کی اولادیں تھیں۔ یہ ساری انسانیت، بشری تقاضے جتنے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ قرآن اور حدیث کا یہی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانیں اور انسانوں میں سب سے بہتر مانیں۔ یہ ان کے مقام کو گرانا یا کم کرنا نہیں، بلکہ اصل میں یہی مقام ان کا ہے۔ انسان ہونا اصل کمال ہے، فرشتہ ہونا کمال نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ایسی بے شمار دلائل نازل فرمائی ہیں جس سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو وہ انسان ہیں نہ کہ فرشتے ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شہد جو ہے یہ مکھیاں نکالتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے، صاف ستھری جگہوں سے، پاکیزہ جگہوں سے یہ شہد اکٹھا کرتی ہیں، اس سے موم بنانے کا اللہ نے حکم دیا، شہد بنانے کا اللہ نے حکم دیا، یہ سب کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ فیہ شفاء للناس، شہد میں انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے شفا ہے، یعنی
شہد کے ذریعے انشاءاللہ انسان کو شفا مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہد استعمال کیا جائے، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین شفا دے دے گا۔ اس کے تعلق سے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 5684 ہے، 5684 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے نبی صلوات اللہ علیہ کی خدمت پہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخی یشتکی بطنہ، اللہ کے نبی میرے بھائی کا پیٹ یہ شکایت کر رہا ہے، یعنی اسے اسہال ہو چکا ہے، ہم کیا کہتے ہیں موشن ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا اسقیہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں وہ گئے، انہوں نے شہد پلایا، کچھ خاص فائدہ نہیں ہوا۔ ثم اتى الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقیہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ ثم اتاه الثالثہ، تیسری مرتبہ آیا، پھر رسول اللہ نے فرمایا اسقیہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے نبی قد فعلت، میں نے یہ کر لیا، شہد پلا چکا ہوں، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے، اس کا اسہال، اس کے موشن زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ کلام، اللہ کا یہ کہنا کہ شہد میں شفا ہے، یہ اپنی جگہ اٹل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ خراب مادے، یہ فاسد چیزیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اس کو خارج ہونے میں وقت لگ رہا ہے، اس کو جانے میں وقت لگ رہا ہے۔ چنانچہ پھر اس نے شہد پلایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پتہ چلا ہے فسقاہ، اس نے پھر سے شہد پلایا، فبرا، تو وہ بیماری ختم ہو گئی، اس کو افاقہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہد میں شفا ہے۔ کبھی کبھار شفا اللہ کی جانب سے جلدی مل جاتی ہے، کبھی اللہ رب العالمین دیر سے دے دیتا ہے، کیونکہ شفا کا مالک تو اللہ ہے، شفا ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنی چاہے، کسی کو آدھا ٹھیک کر دے، کسی کو مکمل صحت یاب اللہ کر دے، کسی کو جلد کر دے، کسی کو تاخیر سے کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعا کریں اور ان اسباب کو اختیار کریں جس کا قرآن حدیث میں ذکر ہے، تو شہد بھی انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 5614 ہے، 5614 میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الحلوہ والعسل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھا، شیرینی، اس کو پسند فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بھی پسند تھا اور شہد بھی پسند تھا۔ میٹھا کوئی اور میٹھا ہو سکتا ہے، حلوہ وغیرہ، مٹھائی وغیرہ، اور شہد تو شہد ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذائقوں میں میٹھا ذائقہ پسند تھا۔ ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے۔ حدیث کا نمبر 5681 ہے، 5681 میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشفاء فی ثلاثۃ، شفا 3 چیزوں میں ہے، یعنی 3 چیزوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے، اللہ سے شفا کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فی شرطۃ محجب، ایک سینگی کا نشتر، یعنی ہجامہ، ہجامہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہجامہ لگوانا، سینگی لگوانا۔ اس زمانے میں سینگ کے ذریعے لگائی جاتی تھی، اس لیے اس کو سینگی کہا جاتا ہے۔ ہجامہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کپ تھراپی جو ہے اس کو ہجامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں شفا ہے، علاج ہے، یہ بہت بہترین علاج ہے، کیونکہ اس سے انسان کا فاسد خون باہر ہو جاتا ہے اور صاف خون باقی رہ جاتا ہے، جس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا او شربت عسل، یا شہد کا گھونٹ، یعنی شہد پینا، یا اس کو کہیں کہ چاٹنا۔ شہد کے استعمال سے بھی
اللہ رب العالمین بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز اوقیت بنار، اور آگ سے داغ لگانے سے بھی علاج ہو جاتا ہے، شفا مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ علیہ وَأَنَا أَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، اور میں اپنی امت کو آگ سے علاج کرنے سے منع کرتا ہوں۔ آگ سے بھی علاج یعنی داغ لگا کر کے علاج ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ غیر شرعی ہے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو علاج تو ہوتا ہے داغ لگوانے سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اب باقی رہیں دو، یعنی سینگی لگوانا اور شہد کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں وہ حدیث داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اللہ کے نبی صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا اور اپنی بیماریوں کا علاج کرواؤ۔ صدقے کے ذریعے بھی بیماری کا علاج کیا جا سکتا ہے، یعنی آدمی صدقہ دے گا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس پارے کے آگے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے آیت نمبر 103 میں مشرکین کا ایک اعتراض ذکر کیا ہے، اور اس کا بہترین جواب بھی اللہ نے دیا۔ مشرکین کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض مشرکین کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ کسی کے پاس سے سیکھ کر کے آتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلے آیت سن لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، وہ سیکھ کر کے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جواب میں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ وہ جواب کیا ہے؟ پہلے اس کے تعلق سے ایک روایت سنتے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ مکہ میں ایک آدمی تھا، لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اس کا نام بلعام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جا کر کے ملا کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ یہ آدمی عجمی تھا، عربی نہیں تھا، اس کو عربی زبان بہت نہ کے برابر آ جاتی تھی، اس کی ضرورت کی جتنی اس کو زبان آتی تھی بس، عربی زبان سے ناواقف تھا، عجمی تھا، باہر کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل جوئی کے لیے اس کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں، یہی عین ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جایا کرتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے پاس جاتے ہیں، وہی ان کو یہ سکھاتا ہے عربی، اور پھر یہ آ کر کے ہمیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب میں کہا عقل کے اندھوں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، کہا کہ جس کی طرف تم الزام لگا رہے ہیں وہ تو عربی جانتا ہی نہیں، وہ تو عجمی ہے، باہر کا ہے، اور یہ قرآن ھذا عربی مبین، فصیح بلیغ اور اتنی خاص عربی ہے، وہ آدمی رہنے دو، تم کہتے ہو کہ وہ عجمی نے سکھایا ہے۔ اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ تم تو عربی ہو، پیدائشی عربی ہو، اور زبان میں اتنے ماہر ہو، ایک سے ایک اس میں ماہر تھے۔ اللہ نے قرآن کریم کے ایک آیت نازل فرمائی، سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس کو کعبۃ اللہ پر ٹانگ دیا گیا، لٹکا دیا گیا، اور یہ چیلنج تھا سارے عربوں کے لیے کہ اس جیسی صورت پیش کر کے بتاؤ، 3 آیتوں والی مختصر سے صورت اس جیسی تم پیش کر کے بتاؤ۔ 10 دن تک وہ آیت وہیں پر لٹکی رہی، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا، کسی نے نہیں پیش کیا، کیونکہ قرآن کی بات ہی ایسی ہے، قرآن کا یہ تو چیلنج ہے قرآن ساری دنیا کے لیے کہ کوئی اس جیسا کلام لا ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا چیلنج ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، پہلے اللہ نے 10 آیتیں پوچھیں، اور اس کے بعد پھر یہ 3 آیت والی صورت، اس کے بعد یہ بھی نہ پیش کر سکے تو کہا اللہ نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر کے بتا دو۔ اگر تم اپنی زبان میں ماہر ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ گڑھ کر کے لاتے ہیں، تو تم بھی گڑھ کے بتاؤ۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ اس آدمی سے سیکھتے ہیں، اعجمی، وہ تو اعجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ عربی ہے۔ اب ایک دوسری زبان جاننے والا آدمی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی کیسے سکھائے گا؟
تو اللہ نے بہترین جواب دیا. یعنی یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا تھا تو گیا انہوں نے لگا دیا، یہ دیکھا نہیں کہ اصل میں ہے کیا. آدمی کے پاس جاتے تھے اور کہہ دیا کہ یہاں سے گڑھ کر لاتے تھے. اللہ نے کہا کہ وہ تو اجمی ہیں. اب ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہیں، خاموش ہو. آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں گستاخ ہیں، اور جب ہم چاروں اماموں کے نام لیتے ہیں تو پھر وہ دور بھاگ جاتے ہیں. اماموں کی گستاخ ہیں، پھر اماموں کا نام ہمارے ہی اسٹیجوں سے ہمارے ہی ممبروں سے بیان کیا جاتا ہے تب سب خاموش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مرد حضرات کو ہاتھ نیچے باندھنا چاہیے، خواتین کو اوپر باندھنا چاہیے، اور پھر ہم دلیل مانگتے ہیں کہ خواتین اوپر کیوں باندھیں گی، آپ دلیل لے کر کے آئیے تو دنیا خاموش ہے. یعنی بس کسی طرح سے کسی کے اوپر کوئی کیچڑ اچھال دیا جائے، کسی ایک غلط بات کو مشہور کیا جائے، کسی کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جائے، پھر اس کا سر پیر نہ دیکھا جائے، سچ جھوٹ اس میں تولا ہی نہ جائے، بس کچھ بھی اس کے اوپر الزام لگا دو اور پھر اس بات کو مشہور کر دو، لوگوں میں بات مشہور ہو جاتی ہے. اور ہمارا معاشرہ تو ہے ہی اس کے لیے تیار. ہم اور آپ جیسے لوگ اسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ کہیں سے کوئی اڑتی ہوئی خبر ہمارے پاس آئے، پھر اس کو مرچ مسالہ لگا کر کے ہم معاشرے میں اتنی پکی بنا دیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. پھر سننے والا پریشان ہو جائے گا کہ یہ خبر سچ کہاں سے آئی تھی. ایسا ہمارے پاس معاشرہ ہے. تو بہرحال اس میں بتانا یہ مقصد ہے کہ ہر افواہ کو ہم آنکھ بند کر کے اور کان کے پردے پوری طرح سے کھول کر کے نہیں سنیں گے. حق بات کے لیے کانوں کا بوجھ ہٹانا چاہیے، لیکن افواہوں کے لیے اور خامخواہ کی باتوں کو ہم ایسے ہی نہ سنیں، بلکہ ہر بات کو تولیں. کسی نے کوئی بات بتا دی، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ فلاں لوگ ایسے ہیں یا فلاں ایسا ہے، ہم اس کو ویسے ہی نہ مانیں، بلکہ اس پر غور فکر کریں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کہنے والا الزام لگاتا ہے تو آگے پیچھے نہیں سوچتا، اس کے الزام لگانے ہی میں اس کی غلطی ہو جاتی ہے، وہیں پر وہ پکڑا جاتا ہے. لہذا ہم اور آپ کو ہمیشہ اپنی آنکھیں اور کان اس معاملے کے لیے کھلے رکھنے چاہیے کہ کوئی ہمیں بیوقوف نہ بنائے. آگے چل کر کے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو کوئی شخص ایمان لانے کے بعد اس کو اگر مجبور کیا جائے، اس کو اتنی تکلیف دی جائے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، اس سے کلمات کفریہ کہلوانے کو کہا جائے، زبردستی بندوق یا لکڑی کی زور پر، طاقت کے زور پر اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم کفریہ کلمات کہو پھر ہمیں تمہیں جانے دیں گے، اور ایسے میں وہ آدمی دل میں ایمان رکھ کر صرف زبان سے اگر کچھ کہہ دیتا ہے، کفریہ کلمات ادا کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی خرابی نہیں، وہ اپنی جان بچا لے سکتا ہے. اس کے تعلق سے آئیے دلائل دیکھتے ہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا، مشہور صحابی ہیں. ان کو مشرکین نے پکڑ لیا اور بہت تکلیفیں پہنچائی، اتنی تکلیفیں کہ شاید ہی آج کا کوئی انسان اس کو برداشت کر سکے. بہت تکلیفیں پہنچائیں گی، اور پھر کہا گیا کہ ایک صورت ہے ہم تمہیں جانے دیں گے. صورت یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہو. عمار بن یاسر انہوں نے اپنے جان بچانے کے خاطر ڈر گئے اور پھر کہنے لگے، جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کہہ دیا. اور وہ باتیں کیا تھیں؟ نعوذ باللہ، وہ باتیں تھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے برا بلا کہنے کو کہا. صحابی نے مجبوراً دل میں ایمان رکھ کر کے بات کہہ دی، انہوں نے چھوڑ دیا. صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اب ان کا دل بیٹھا گیا کہ میں نے نبی کے بارے میں ایسا کہہ دیا ہے، اب ایمان خطرے میں ہے. انہوں نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تجد قلبک، کتنے پیارے نبی ہیں ہمارے. اب دیکھیں، انہوں نے جب کہا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس وقت تمہارا دل کیا کہہ رہا تھا، یعنی دل کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ایمان پر مطمئن ہے، ابھی مومن ہو، ایمان میرے دل میں ہے، بس زبان سے میں نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ،
آئندہ بھی کبھی بھی مشرکین تمہیں روکیں، تمہیں تکلیف پہنچائیں اور تمہاری زبان سے کفریہ کلمات کہنے کو کہیں تو تم کہہ دینا اور اپنی جان بچا لینا۔ صرف اس بار نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے کہا آئندہ بھی کبھی ایسا ہو تو ایسے ہی کر کے اپنی جان بچا لینا۔ دیکھیے اسلام میں کتنی اللہ رب العالمین نے آسانیاں رکھی ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تو عمار بن یاسر کا کیا بنتا رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں استقامت کے تعلق سے۔ یہ تو بات ہوئی کہ جب کفر ہم پر غالب آ جائے اور ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو ایسی صورت میں ہمارے پاس یہ ایک راستہ ہے کہ ہم ان کی باتوں ان کی ہاں میں ہاں ملائیں جیسے صحابہ نے کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی آدمی ایمان کا پہاڑ بن جاتا ہے اور ایسا پہاڑ بن جاتا ہے کہ پھر دنیاوی پوری طاقتیں اس پر ٹوٹ پڑیں پھر بھی وہ ٹھس سے مس نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا، اور ایسے کو حبشی بلال کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ آئیے اس کے تعلق سے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہیں رضی اللہ عنہ، حدیث کا نمبر 150 ہے۔ فرماتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ 7، 7 لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اعلان کیا، جنہوں نے اسلام کو قبول بھی کیا، 7 لوگ، ان کے بارے میں لوگوں کو پتا چل گیا۔ کون ہیں وہ 7 لوگ؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ ہے۔ دوسرے وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تیسرے وہ عمار بن یاسر جن کا بھی واقعہ گزر چکا۔ چوتھے وہ امہ سمیہ، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ عنہ۔ وہ صہیب اور صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلال اور بلال رضی اللہ عنہ۔ والمقداد اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعه اللہ بعمہ ابی طالب، رہے اللہ کے نبی تو ان کو ان کے چچا کے ذریعے اللہ نے بچا لیا، ابو طالب کے ذریعے۔ ابو طالب کی چلتی تھی، سردار تھے۔ وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَمَنَعَهُ اللَّهُ بِقَوْمِهِ، رہے ابو بکر تو ان کو اللہ نے ان کی قوم کے ذریعے بچا لیا۔ ان کی قوم سردار تھے وہ بھی، تو قوم نے آ کر کے ان کو بچا لیا، اللہ نے قوم کے ذریعے ان کو بچا لیا۔ وَأَمَّا سَائِرُهُمْ، اور باقی جو بچے ہیں، فَأَخَذَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، ان سب کو مشرکین نے پکڑ لیا۔ وَأَلْبَسُوهُمْ أَدْرَعَ الْحَدِيدِ، اور ان کو لوہے کی زرہ پہنا دی، لوہے کا لباس ان کو پہنا دیا تاکہ وہ گرم ہو سکے۔ وَسَحَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ، اور ان سب کو لا کر کے ریگستان میں دھوپ میں تپتی ہوئی ریت میں پھینک دیا۔ فَمَا مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَاتَاهُمْ عَلَى مَا أَرَادُوا، ان میں سے ہر ایک مشرکین نے جو ان سے کہلوانا چاہے کہلوایا۔ مشرکین ان سے جو بھی کہتے ان میں سے سب کے سب مشرکین میں ہاں ملا لیتے تھے۔ الا بلالا، سوائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے۔ فَإِنَّهُ حَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، اس لیے کہ فَإِنَّهُ عَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی جان کو حقیر سمجھا، اللہ کے مقابلے میں اپنی جان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی۔ وَحَانَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم نے بھی ان کو حقیر سمجھا، کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے۔ فَأَخَذُوهُ، سبوں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانَ، اور مکہ کے بدماشوں نوجوانوں کے ہاتھوں میں ان کو دے دیا۔ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ، یہ اوباش، یہ مکہ کے جاہل نوجوان، انہوں نے ان کو مکہ کی گھاٹیوں میں، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا اور منہ کے بل گھسیٹا۔ ساری مکہ کی گلیوں میں بلال کہتے رہے، یقول
احد احد، اللہ ایک ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی بھاری کوئی بات ہو سکتی تو میں وہ بھی کرنے کو تیار تھا اللہ کے خاطر۔ ایسے ایمان والے لوگ بھی گزرے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسا جذبہ ایمان اللہ عطا فرمائے، ان جیسی قربانیاں دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین حضرت بلال کی سیرت ہماری زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین صحابہ کے نقش قدم اور صحابہ کی زندگیوں پر عمل پیرا ہو کر کے زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو انہی صحابہ کے نام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔